حضرت میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح اللہ پاک نے خود قبض کی ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ یاد رکھیے یہ بالکل غلط ہے اور بے سند باتیں ہیں۔ ایسی باتوں کو نہ بیان کرنا چاہیے نہ عوام میں پھیلانا چاہیے، یہ بے سند باتیں ہیں۔ ایسی کوئی روایت نہیں ہے اور نہ ایسی کوئی حدیث ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارک اللہ تبارک و تعالی نے خود قبض کی ہے، بلکہ جس طور پر روحیں قبض ہوتی ہیں اسرائیل آتے ہیں اسی طور پر ہوئی ہے۔ باقی یہ بے سند باتیں، من گڑت باتیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب ایک حافظ قرآن انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی زمین کو حکم دیتے ہیں، اوحى اللہ الی الارض الا تأکل لحمہ، اے زمین اس حافظ قرآن کے گوشت کو بالکل بھی مت کھانا، اسے کوئی تکلیف بالکل بھی مت پہنچانا۔ تو زمین جواب دیتی ہیں، الہی کیف آکل لحمہ، اے میرے پروردگار میں کیسے اسے کوئی تکلیف پہنچا سکتی ہوں، میں کیسے اس کے گوشت کو کھا سکتی ہوں؟ کیوں؟ وَكَلَامُكَ فِي قَلْبِكَ، کیونکہ آپ کا کلام اس کے سینے میں۔ ذرا سوچئے مسلمانوں کہ حافظ قرآن جب زمین میں یعنی قبر میں چلا جاتا ہے تو زمین اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی، اس کے گوشت کو نہیں کھاتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سینے میں قرآن ہے۔ یہی حافظ قرآن جب زمین کے اوپر ہوتا ہے تو یہاں کی مخلوق انسانی شکل میں اس حافظ قرآن کو تکلیف پہنچاتی، اسے برا بلا کہتی ہے۔ یہی حافظ قرآن اگر کسی مسجد کا امام ہو اسے نفرت، بغض اور حسد کیا جاتا ہے، اسے تنگ کیا جاتا ہے، اسے ستایا جاتا ہے، اسے ان الفاظ سے پکارا جاتا ہے اور برا بلا کہا جاتا ہے، اسے تانے دیے جاتے ہیں، اسے یہ انسانی شکل میں یہ مخلوق، زمینی مخلوق جو انسان سے کم درجے کی ہے، وہ تو اس حد تک اس حافظ قرآن کی عزت افزائی کرتی ہے، لیکن ہم نہیں کرتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ایک حافظ قرآن ہو ہم اس کی عزت نہ کریں، اس کا اکرام نہ کریں، جبکہ وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ ہمارے اس معاشرے میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ کون ہے؟ کیا وہ جس نے دنیائی ڈگری حاصل کر کے ایک عہدے پر پہنچا ہے؟ نہیں۔ جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ پروفیسر ہو یا کوئی اور افسر ہو، نہیں، ڈی سی وغیرہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اگر کوئی ہے اس وقت مخلوق، وہ ہے یہ حافظ قرآن جو قرآن پاک خود بھی پڑھے ہیں اور لوگوں کو پڑھا بھی رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتر ہے کیا کوئی اور کہہ سکتا ہے؟ نہیں، یہ بہتر نہیں، اس کے علاوہ وہ بہتر ہے، بالکل بھی نہیں۔ اور ان والدین جو سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ بہتر سے بہتر بنے، انہیں بھی سوچنا چاہیے کیوں نہ ہم بہتری کا سرٹیفکیٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیں، جنہوں نے بتایا کہ بہتر کون ہے، ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں۔ ہم سوچتے ہیں حافظ بنانے سے کیا ہوگا، اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہوگی، یہ سب چیزیں نہیں۔ معاشرے سے، لوگوں سے عزت چاہنے کے طلبگار مت بنے، عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ سب کچھ دے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے چونکہ معاشرے میں ذہن بن چکا ہے، اس وجہ سے ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔